الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نفسیات سے متعلق ہے۔ قرآن و حدیث کا نفسیات کے ساتھ، شریعت اسلام کا، دین اسلام کا نفسیات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تاہم اس موضوع پہ آج یہ میری پہلی گفتگو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اللہ رب العزت انسان سے محبت بھی مکمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت بھی خود فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کی نفسیات کو بیان فرمایا ہے اور انسان کی نفسیات کو مختلف جگہ بار بار مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور کچھ اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کمزوری میں فرمایا عجولہ، بڑا جلد باز ہے، انسان کی اپنی ذاتی حیثیت کے حساب سے بتایا بڑا ضعیف ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بڑا کمزور ہے، جلد باز بھی ہے، اور جلد باز ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، کمزور جلد باز بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے بیمار کو دیکھیں، عورت کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں۔ اسی طرح لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، کہ یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، یہ بھی ہماری نفسیات ہے۔ اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، بڑے تھوڑے دل والا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ پیدا کرنے والے وہ ہیں تو ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو جب نفسیات کو جاننے والا، بنانے والا اللہ، تو حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے، ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مل پاتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کی نفسیات کے بارے میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اس انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں، نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، تو اعراض کرتا ہے، ایک طرف چلا جاتا ہے، اعرض، اعراض کر کے کہیں نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی پریشانی ہم اس کو دے دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیات بتائی اللہ نے قرآن میں، یہ میری اور آپ کی نفسیات بتائی۔ اگر محنت نہ کریں تو یہ ہماری نفسیات ہے، محنت کی آگے بات آئے گی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو خوب اتراتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ہم اس کو کوئی پریشانی بھیجیں، اس کو کوئی پریشانی آئے، سیئۃ بما قدمت ایدیہم، بلکہ اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، فإن الانسان کفور، یہ ناشکرہ بن جاتا ہے فوراً۔ اس فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیں، چھین لیں، واپس لے لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جب واپس لے لیتے ہیں تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں تو ایک اور خوبصورت بات، یہی بات ایک اور خوبصورت انداز سے بیان فرمائی، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر یعنی مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، خیر، دولت، مال، چیزیں، نعمتیں مانگتا ہی رہتا ہے ہر وقت، ہر آن۔ یہ قرآن میں اللہ برکت بتا رہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش آ جائے، حالات آ جائیں، تو فیئوس قنوط، یہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔
اور اسی کیفیت میں آ کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے. اور اسی طرح سورہ فجر میں جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ انسان کی نفسیات کو ذکر کرتے ہوئے سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور اس سے پہلے کیا فرمایا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دے تو کہتے ہیں میرے رب نے میرا اکرام کیا، اکرمن، میرا اکرام ہوا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے نعمتوں کو واپس لے کے تو کہتا ہے میری تو اللہ تعالیٰ نے اہانت کر دی، مجھے تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. فقدر علیہ تو اس کے لیے وہی آزماتا ہے. تو سورہ فجر میں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، مزیدار زندگی گزر رہی ہوتی ہے، دل کا جو پھول ہے کھلا ہوتا ہے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے بڑا اکرام کیا، میں بڑا ادھر VIP ہوں، بڑی میری وہاں پہنچ ہے اور میں بڑا اچھا ہوں. اور جب اللہ رب العزت انسان کو فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق میں کوئی تنگی بھیج دیں، آزمائش بھیج دیں، تو پھر کہتا ہے اہانن، میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، مجھے رسوا کر دی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے اور ہماری نفسیات کو ہم سے بہتر وہ جانتا ہے کیونکہ بنائی اس نے ہے، تو علاج بھی اس نے عطا فرمایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت مادیت پرستی کے پیچھے اتنا لگ گئے کہ روحانیت کو، اخلاقیات کو ہم بالکل بھول چکے. جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، اسے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کا نفس، روح، یہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں، اسے بھی علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل جسمانی بیماریاں بھی بہت عام ہیں، لیکن نفسیاتی دباؤ، نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن، یہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور WHO کی تحقیق کے مطابق 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی جو بیماری ہوگی ڈپریشن کی ہوگی. اچھا، ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ شدید ترین نفسیاتی دباؤ، شدید ترین نفسیاتی دباؤ کو ڈپریشن کہتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی ڈپریشن کا لفظ کوئی نہیں. عربی زبان اس بیماری کا نام عربی میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بخار کا ہے اور چیزوں کا اس کا نہیں. کیوں؟ اضافہ ہو رہا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نفسیاتی ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث میں انسانیت کے ہر قسم کے مسائل اور مشکلات کا کافی، شافی اور وافی حل موجود ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں، اعمال میں، شریعت کے اعمال میں ہمارے تمام مسائل کا، انکلوڈنگ نفسیاتی مسائل کا حل بھی مکمل موجود ہے. جب ہم یقین کریں گے تو ادھر آئیں گے، جب ہم یقین نہیں کرتے تو کدھر جاتے ہیں؟ ہم اس علاج کی طرف جاتے ہیں جو ہماری نفسیاتی پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر وہ نفسیاتی پریشانیوں میں اضافہ بالفرض نہیں بھی کر رہا تو جسمانی بیماریوں میں اضافہ ضرور کرتا ہے. آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جتنی وہ دوائیاں دیں گے
وہ نفسیات کا حل نہیں ہے. کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، کاؤنسلنگ بھی کروائیں اور جناب اس سے دوائیاں بھی لیں، سب کچھ کریں. وہ جو دوائیاں دیتے ہیں نشہ آور قسم کی، خواہ نیند سست کرنے والی، وہ ہمارے جسم کے باقی اعضاء کا بیڑا غرق کر رہی ہے. تو ہم قرآن و حدیث سے، شریعت پر عمل سے علاج کرنے کے بجائے کدھر جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس علاج نہیں ہے. ڈگریاں ہیں، آپ سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھی لے لیں گے، لیکن وہ علاج صحیح نہیں کر سکتے کہ وہاں ہے نہیں. اور جو علاج ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ استعمال کیا نا تو آپ کا گردہ بھی خراب ہو سکتا ہے، جگر بھی خراب ہو سکتا ہے، فلاد بھی خراب ہو سکتا ہے. تو ایک نئی نفسیاتی ٹینشن، ایک نئی نفسیاتی دباؤ میں انسان آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ علاج کیا تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی، سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہیں اس کے. تو وہ مسلمان کتنا بے وقوف ہوگا جو شریعت کے علاج کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگے. خود بندہ غور کرے. آج کل کے حالات میں مادیت اور زندگی کے وسائل میں ترقی، جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اور ہر مادیت میں ترقی ہے، انسان ترقی کی طرف نہیں جا رہا. کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. بھائی چیزوں کی ترقی ہو رہی ہے، بندے کی ترقی نہیں ہو رہی. بندہ اصل ہے یا چیزیں؟ بتائیں جی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ، سارا یہ کائنات کا نظام تمہارے لیے بنایا، تمہیں تھوڑی اس کے لیے بنایا. آج جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ انسان کی نہیں ہو رہی، وہ چیزوں کی ہو رہی ہے. اس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ انسان تنزلی پہ نیچے جائے اور چیزوں کی گاڑی کی طرف نا. پہلے گاڑی میں جھٹکے زیادہ لگتے تھے، اب نہیں لگتے. پہلے گاڑی کی سپیڈ 100-120 ہوتی تھی، اب 200 ہوتی ہے. تو ترقی چیز نے کی، انسان نے کی. تو ترقی ہمیں چاہیے، چیزوں کو چاہیے. تو انسان تو نیچے کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ مادی ترقی اوپر جا رہی ہے اور انسانی ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، محبت، احساس، یہ جذبات ختم ہو رہے ہیں. یہ کیفیات ختم ہو رہی ہیں. یہ انسانی نفسیات ہیں، یہ ختم ہو رہی ہیں مادیت میں اندھی دوڑ کی وجہ سے. جب اندھی دوڑ وہاں دوڑے، یہ ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ نتیجتاً لوگوں کی اکثریت دماغی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا. انسان کا نفس جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہر غیر انسانی کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے. نفس انسانی جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہر غیر انسانی کام کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. آج ہم دنیاوی ترقی کے پیچھے اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ روحانیت سے، اخلاقیات سے دور ہو چکے ہیں. یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی روح، اخلاقی اقدار اور حقیقت جو ہے ادھر بھی کچھ ضروریات ہیں، ان کی بھی کچھ ہماری ذمہ داری ہیں، اس کا ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر پہلو سے اپنی تربیت کا انتظام کریں، اپنی صحت کا انتظام ہر پہلو سے کریں، اپنے بچوں کی تربیت ہر پہلو سے کریں. ہم اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، بالکل. لیکن اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت، دینی تربیت، آخرت کے اعتبار سے ان کی تیاری ہم یہ نہیں کرتے. جب ہم جسمانی اور دنیاوی ضروریات کو محسوس سامنے رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ کبھی بھی اخلاقی جو اقدار ہیں نا، انسانیت کی اقدار، ان کی طرف کبھی نہیں جائے گا. اس کے لیے ہمیں قرآنی تعلیمات کی ضرورت ہے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. ہمت کریں، حوصلہ کریں، قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. انسانی نفس، اسی سے نفسیات نکلا. تو نفسیات کے علم کی تعریف کیا ہے؟ نفسیات ایک علم ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو نفسیات کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ نفسیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے ذہن، خیالات، احساسات، کردار، رفتار اور اسے سرزد ہونے والے مختلف افعال کے اوپر بحث ہوتی ہے.
اس میں لوگوں کے کردار اور عمل کا مطالعہ کرنے کے بعد نتائج لیے جاتے ہیں، لوگوں کی صلاحیت اور استعداد کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کے ذہن کا اور اس کی نفسیاتی کیفیات کا مطالعہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسان کے نفسیات کے اوپر بحث تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے، لیکن 1400 سال سے نبی علیہ السلام نے، قرآن مجید نے جو کچھ اس پہ ہمیں دیا وہ بڑا ہی مستند ہے۔ آج کا انسان سینکڑوں نفسیاتی مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باطن کے اندر دنیا کی محبت، پیسوں کی تمنا، تکبر، حسد اور کینہ اس جیسی نفسانی اور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور الحمدللہ تصوف و سلوک ہمارا جتنا بھی کام ہے سارا اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر محنت کر لے۔ نفس امارہ اگر ہے خدا نہ خواستہ تو لوامہ پر آئے، لوامہ اکثریت کا ہوتا ہے تو مطمئنہ پر آئے۔ تو یہ ہماری تصوف کی ساری محنت الحمدللہ اسی طرف ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے وہاں نفسیات کا اتنا نام نہیں لیا جاتا، لیکن ہے ساری نفسیات ہی۔ آج کے انسان کے دل میں اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو نہیں۔ آج کا انسان دوسرے انسان کا احساس کرنے سے پیچھے رہ گیا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری یہ نفسیات چل رہی ہیں کہ ہمارے اندر دوسرے انسانوں کی ہمدردی نہیں، دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنا بھی ہم نہیں، اس کو حقیر سمجھتے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ ہماری آج کی نفسیات ہے۔ شریعت نے کیا سکھایا، اسلام نے کیا سکھایا کہ ہمیں وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اسلامی نفسیاتی تعلیم یہ ہے۔ آج کا انسان شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہے، زندگی کا سکون چھن چکا، اور اس سکون کو دور کرنے کے لیے جو دوائیاں لیتا ہے وہ مزید بے سکون بناتی ہیں اور بہت سارے جسمانی امراض کو لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کی، دوبارہ ہو گئی۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ طائب ہو کر شریعت کے راستے پر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی، اور اگر ہم نہ آئے تو یہ نفسیاتی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، جو مسلمان صحیح العقیدہ ہو، اللہ والوں کی صحبت اس کو نصیب ہو اور عمل اس کا سنت کے مطابق ہو، یہ شخص نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا۔ نفسیاتی مریض بننے کے لیے عقیدے کی کمزوری یہ انسان کو نفسیاتی طور پر خراب کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے عقیدے کا نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ ابھی بیان اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جناب قرآن اور سنت کی روشنی میں ہماری نفسیاتی مشکلات کا حل، شروع میں کہا نا کہ قرآن و حدیث میں ہماری نفسیاتی بیماریوں کا حل موجود ہے، تو اب ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو ہونے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے کیا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یاد ماننا ہے ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ جس نے اس پناہ گاہ میں داخلہ نہیں لیا پھر اس کی پناہ گاہ شیطان بن جاتا ہے۔ کسی ایک پناہ گاہ میں ہی رہ سکتے ہیں، یا اللہ کی پناہ میں، یا پھر وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے شیطان کی پناہ۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پناہ میں ہیں؟ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جو اللہ کی پناہ نہیں پکڑتا وہ کدھر چلا جاتا ہے؟ لازمی بات ہے، پھر دھتکارا جاتا ہے تو باہر شیطان بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ اچک لیتا ہے۔ تو ہماری پناہ گاہ اللہ رب العزت، ہمارے رہبر اور رہنما اور قائد نبی علیہ السلام، اسلام ہمارا دین اور راستہ، قرآن ہماری کتاب۔ تو یہاں سے ہمارے سارے حل موجود ہیں۔ شیطان نے تمہیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات ہے، ہمارے والدین بھی، ہمارا تعلیمی نظام بھی، اور ہمارے کالج، یونیورسٹی، اسکولز بھی، تعلیمی ادارے بھی، والدین گھروں میں
ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے تعلیمی ادارے یہ سب کے سب انگلش امپروو کرنے، میڈیکل میں داخلہ ہو جائے، انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے، ان کو او لیول کرا دیں، اے لیول کرا دیں، ان کو یہ کرا دیں، ان کو وہ کروا دیں، اس کے اوپر بھرپور محنت ہے، لیکن نہ ماں باپ، نہ ہمارا تعلیمی نظام، نہ ہمارے تعلیمی ادارے ادھر آتے ہی نہیں جس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اسلامی اخلاقیات سے بچوں کا رابطہ کروانا، ان کو وہ تعلیم دینا، اسلام کی ضروری تعلیمات ان کو سمجھانا، بری عادات سے ان کو شروع سے ہی بچانا، شروع سے ہی اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنا کر صحیح انسان بنا کر معاشرے کو اولاد دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اسٹوڈنٹ دینا یہ اداروں کی ذمہ داری، نظام کی ذمہ داری۔ جتنا ہم اسلامی اقدار کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی عمل کو فروغ دیں گے اتنا نفسیاتی دباؤ کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر سن لیجئے، جتنا ہم اسلامی تعلیمات کو، اسلامی اقدار کو فروغ دیں گے، بڑھائیں گے، عمل میں لائیں گے، اتنا ڈپریشن، اینگزائٹی اور جناب یہ جو نفسیاتی دباؤ ہے یہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دو میں سے ایک ہی چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یا تو اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے یا ڈپریشن کو لینا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور عمل زندگی سے نکلے گا تو ڈپریشن آ جائے گا۔ ڈپریشن ختم کرنا ہے تو جو سلیپنگ پلز اور نشہ آور گولیاں اس کا علاج نہیں، اس کا علاج اسلامی تعلیمات پر عمل، اخلاقی اقدار پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ علم کا تعلق ہمارے دل سے ہے، علم کا تعلق ہمارے دل سے ہے، لہذا اس دل کا پاکیزہ ہونا تعلیمی میدان کی پہلی شرط ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے دل کی پاکیزگی ہے، اس کے بعد علم کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ تو یہ علم نور ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری۔ اگر دل پاکیزہ نہیں ہے تو علم حاصل کریں تو کیا ہوگا، اور دل پاکیزہ ہے اور علم حاصل کریں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، دو دل ہیں، ایک پاکیزہ ہے اور ایک ناپاک ہے۔ پاکیزہ نور سے منور ہے، ناپاک گناہوں سے بدبودار اور اندھیرے میں ہے، تو دو دل ہیں۔ اب علم کی مثال بارش کی مانند ہے۔ دیکھیے جب بارش پھولوں پہ برستی ہے تو کیا پھیلتا ہے معاشرے میں؟ جہاں بارش پھولوں پہ برسے تو کیا پھیلتا ہے جی؟ خوشبو پھیلتی ہے، اور جب بارش گندگی کی برسے تو کیا پھیلتا ہے جی؟ بدبو۔ تو علم بارش کی مانند ہے، علم کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو جب علم ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس دل کو پاکیزہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ ایک قوی دل ہے، روحانی، صاف، اندر پھول ہیں، اور ایک گندا دل ہے، اس کے اندر نجاست ہے، گندگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، نامحرموں کی محبتیں ہیں، بیوی گھر میں موجود ہے لیکن حرام تعلق ہے، اور ایک طرف پاکیزگی ہے۔ دو طرح کے دل ہیں، اور دونوں جب علم حاصل کریں گے تو بارش جب آسمان سے برستی ہے نا تو پھولوں پہ بھی وہی ہوتی ہے اور گندگی پہ بھی وہی ہوتی ہے۔ جب بارش پھولوں پہ برستی ہے تو ماحول میں خوشبو پھیلتی ہے، اور جب بارش گندگی پہ برستی ہے تو بدبو پھیلتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلے دل کو پاکیزہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو علم جس ظرف میں آنا ہے، جس برتن میں آنا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پاک نہ کیا تو یہ علم وہی ہوگا جو آج حال بن رہا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ماشاءاللہ جی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے 4 حصے ہیں؟ پہلا حصہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کا ایک وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، 24 گھنٹے میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔
دوسرا حصہ حصول رزق حلال کسب معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسرا حصہ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے ملنے کا ہونا چاہیے۔ اور چوتھا حصہ حلال لذتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ چوتھا حصہ کس کے لیے؟ حلال لذتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر چوتھے حصے کو صحیح طریقے سے استعمال کر لو گے تو باقی تینوں طریقے بھی منظم طریقے سے تم گزار سکتے ہو۔ اس چوتھے حصے کی بڑی خاص انفرادی اہمیت ہے۔ تو ہمیں اپنے 24 گھنٹے کے لائف سائیکل کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ کون سا؟ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اس کی ذکر، عبادات میں، بندگی میں مصروف ہو جائے، اس کے ساتھ مخصوص ہو۔ دوسرا رزق حلال، کمائی کے اندر وہ اس کا مخصوص ہو۔ تیسرا اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، معتمد اچھے لوگوں سے ملاقات کا بھی ہمارا ایک شیڈیول رہنا چاہیے۔ اور چوتھا حصہ حلال لذتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ جو لوگ حلال لذتوں میں کمی کرتے ہیں نا، وہ اب نارمل لوگ ہیں۔ حلال لذتیں صحیح طریقے سے انجوائے کرنی چاہیے، اور جو حلال لذتوں کو صحیح طریقوں سے انٹرٹین کر لیتا ہے وہ باقی زندگی بھی بیلنس گزار لیتا ہے۔ اب حلال لذتیں کیا ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی 3 چیزیں تو آسان ہو گئی، عبادت بھی سمجھ میں آ گئی، مال کمانا تو ویسے سب کو سمجھ میں آ گیا، اور رشتہ داروں سے، بھائیوں سے ملنا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ حلال لذتیں کیا ہیں؟ حلال لذتوں میں اپنی گنجائش کے مطابق کھانا پینا، آرام، اپنی نیند کو پورا کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم گزارنا، یہ حلال لذتیں ہیں۔ ان کو جو صحیح طریقے سے انجوائے کر لے گا اس کی باقی تینوں چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس حلال لذت پہ ڈنڈی مارے گا باقی تینوں کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ آہستہ آہستہ سب سے دور ہوگا۔ تو یہ بیلنس کے لیے یہ 4 باتیں بزرگوں نے بتائی ہیں۔ یہ اچھا جی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت ساری ایسی خصوصیات موجود ہیں جو نفسیاتی امراض کو پھلنے پھولنے سے روک دیتی ہیں۔ مثلا جھوٹ، غیبت، حسد، نفرت، منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ۔ تو اسلامی تعلیمات ان چیزوں کا راستہ کاٹتی ہے۔ تو جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو ان کی روک ہی کوئی نہیں ہوتی، تو پھر جھوٹ، غیبت، تہمت، حسد، نفرت اور منفی سوچ یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، موٹر وے پہ دوڑ رہی ہوتی۔ جب اسلامی تعلیمات کے آگے بیریئر نہیں ہوتے تو یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات آگے ہوتی ہیں تو جگہ جگہ جھوٹ بولنے لگتے، ایک دم خیال آتا ہے نہیں جھوٹ بولا گناہ جو ہے نا وہ ملے گا، جھوٹ بولا اللہ ناراض ہوں گے، کسی پہ تہمت لگائی رسوائی مجھے ملے گی، حسد کیا گناہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نفرت کی لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہوگی، منفی سوچ سے میں ذہنی طور پر تباہ ہو جاؤں گا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو اسلامی تعلیمات یہ نفسیاتی بیماریوں کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ جب اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی تو نفسیاتی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب چند اسلامی تعلیمات کا نفسیاتی زندگی سے اس سے کیا تعلق ہے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں چند اسلامی تعلیمات کا جن کا باقاعدہ ڈائریکٹ ہماری نفسیات سے تعلق ہے، جو ہمیں ڈپریشن سے بچاتی ہیں، ہمیں برے انجام سے، اپنے صحت کے اعتبار سے بچاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، کام سے پہلے سوچنا۔ کوئی بھی کام ہم کرنے لگے ہیں اس سے پہلے اچھی طرح سوچنا کہ یہ کام مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ عام طور سے زیادہ تر لوگ اس پوائنٹ پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا نفسیات سے بڑا تعلق ہے اور اسلامی تعلیمات سے بھی تعلق ہے۔ بغیر سوچے سمجھے عمل شروع کر دیتے ہیں، اور جب نتیجہ برا آتا ہے تو سر پیٹتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 مہینے پہلے شادی کروائی، پہلے تو میں رشتے کرواتا تھا، بہت مصروفیت اب اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ بار بار کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا، اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو جناب 2 مہینے پہلے شادی کروائی،
شادی ہو گئی. جب میں شادی اگر کرواتا، اول تو کرواتا نہیں، کرواتا ہوں تو یوں کان پکڑتا ہوں، بھائی اپنے معاملات خود دیکھنا، یہ نہ کہنا پیر صاحب نے مروا دیا، رشتہ بتایا تھا ہم نے تو آپ کو دیکھ کے کیا تھا. ان کا مجھ سے تو نہیں کرنا نا، میں تو نہیں کر رہا. تو بس جس طرح آپ میرے محترم ہیں وہ بھی محترم ہیں، آپ دونوں محترموں کو ملا دیا، آپس میں کرے جو بھی، جاگتے رہنا، میرے طرح رہنا. تو ان کو سمجھا دیتا ہوں. جناب شادی ہو گئی، 1.5 مہینہ نہیں گزرا، طلاق اور خلا کے اوپر بات آ گئی. ادھر سے سامان وہاں اٹھاؤ، وہاں سے وہاں بھیجو. دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھنے کے لیے تیار ہے. اب جلد بازی میں کام ہو رہا ہے. تو بہت ساری جگہ، یہ صرف ایک مثال نہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کوئی بھی کام کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی کام، جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر ہوم ورک کے ہم میں سے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو ابھی جھنگ اجتماع میں نہیں آئے تھے، ان کو 3 دن کے لیے بھیجنا ہے جھنگ میں ابھی انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں کام نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہوم ورک کے بغیر سوچے سمجھے بغیر کام کیا جائے، نتیجہ برا نکلتا ہے. تو ڈپریشن، سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور بہت ساری نفسیاتی علاج. تو کام کیا ہے؟ کام کرنے سے پہلے سوچنا. اب حدیث سن لیجئے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ آئے، پوچھا کہ کوئی نصیحت کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنا کوئی کام کرنا چاہو، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں تدبر کر لینا، فکر کر لینا. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے. فرمایا جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ذرا سوچ لینا. اب میں اس سے دوستی کرنے لگا ہوں، میں ذرا سوچوں اس کا انجام کیا ہوگا. اب کالج یونیورسٹی میں جتنی دوستیاں ہوتی ہیں، اگر یہ انجام پہلے سوچ رہے ہیں تو دوستی نہ کریں. پھر جھوٹے نکاح نہ ہو، چوری چھپے نکاح نہ ہو، پھر عزتیں نہ خراب ہوں، اور کتنے مسائل ہیں. تو یہ نفسیات کی تعلیم، اور ماہرین نفسیات نے لکھا، انہوں نے اپنے مہینوں سالوں کے تجربوں سے لکھا، اور حدیث کے اندر ہمیں ویسے مل گیا. اب ہم عمل نہ کریں تو پھر نقصان کس کا؟ تو نفسیاتی پریشانیوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. کیا؟ جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو اس کام کے انجام دینے سے پہلے اس کے انجام کا، نتیجے کا، رزلٹ کا سوچ لینا، تدبر کر لینا، غور و فکر کر لینا، پھر کرنا. اس میں مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، استخارہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات اچھا جی، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ غصہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. انسان کی صحت اور شخصیت دونوں متاثر ہوتی ہیں. غصے سے انسان کی صحت اور شخصیت دونوں متاثر ہوتی ہے. جب یہ دونوں متاثر ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی نفسیاتی طور پر یہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر حسد بھی آ جاتا ہے، غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے، بدگمانی بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. یہ ماہرین نفسیات نے لکھا. اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث بھی تو جگہ جگہ یہی کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ برے رذائل ہیں. الحمدللہ تصوف میں جو لوگ اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں، مراقبے کیے جاتے ہیں، لطیفہ قلب، اس میں شہوات کا علاج، لطیفہ روح، سر، خفی، اخفا، نفس، اور ان مختلف حسد کا، حرص کا، لالچ کا، مختلف بیماریوں کا علاج وہ ذکر سے کرواتے ہیں. تو ان بیماریوں کا علاج مشائخ ذکر سے، مراقبے سے بھی کرواتے ہیں، اور احادیث کے اندر وضاحت موجود، یہ گناہ کیا تو یہ نقصان، یہ گناہ کیا تو یہ نقصان. جب اسلامی گھرانوں، مسلمان گھرانوں میں اور اسلامی تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جب یہ تعلیمات دی جائیں گی، حسد کا یہ گناہ، بغض کا یہ گناہ، نفرت کا یہ گناہ، اگلے بندے کو انسان سمجھو. اب یہاں جو بڑا آفیسر بن جاتا ہے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اگر اس کو اسلامی تعلیمات بتا دی جائیں کہ بندے کو بندہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن رون دے جاؤ گے. اسلامی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے جو نفسیاتی بیماریوں کا راستہ روکتی ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا مشکل ہیں؟
غلط مطلب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ میں نے پہلے کہا ایک ٹاپک میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، پہلی دفعہ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں نے کل رات بھی 2-3 گھنٹے تیاری کی، آج بھی کچھ تیاری کی، پھر مصروفیت بھی، شیخ پورا بھی گیا ہوا تھا اور کچھ اور میٹنگ بھی تھیں، کچھ لوگ ملنے آ جاتے ہیں، اور نہیں تو واٹس ایپ بھی ایک ایسی چیز ہے 24 گھنٹے ماشاءاللہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے، تو جب وقت ملتا ہے الحمدللہ اس کا بھی میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں بند کر دیں؟ ابھی بڑی باتیں پڑی۔ عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت۔ مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اس کا نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بتائے ذرا، میں یہ پانی پی لوں۔ آپ میں سے کوئی بتائے مریض کی عیادت کا انسان کی نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے عیادت کا ثواب تو سنا ہے نا، کہ انسان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں جو عیادت کے لیے چل کے گیا۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اجر ثواب مل رہا ہے، یہ تو اس کا ایمانی اور ثواب والا پہلو ہے۔ اس کا نفسیاتی پہلو بتائیے ذرا۔ ماشاءاللہ جی، بہترین جواب، ابھی اور بھی جواب ہے، بہترین جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عظیم بن عاشق، ابن عاشق۔ تو ابن عاشق نے جواب یہ دیا ہے، عظیم بھائی نے جواب یہ دیا ہے کہ جب انسان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، خود صحت مند ہوتا ہے، تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر۔ تو نفسیاتی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 70,000 فرشتے الگ دعا کر رہے، نفسیاتی فائدہ الگ ہوا۔ یہ تو ہوا جانے والے کو، مریض کو کیا فائدہ ہوا یہ بھی بتائے نفسیاتی۔ وہ اچھا محسوس کرتا ہے، بالکل۔ دیکھیں جب مریض تنہائی میں کمرے میں کمزور بیمار پڑا ہوا ہے نا، تو کمزور ذہن، بیمار ذہن، وسوسے، پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا نہیں ہوں گا، وہ عجیب غریب خیالات آتے رہتے ہیں، شیطان بھی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے ناشکری کے، بے صبری کے، اور ایک عجیب کیفیت میں بندہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا نہیں ہوں گا، 4 دن ہو گئے بستر سے نہیں اٹھا جا رہا۔ جب کوئی اس کی عیادت کے لیے آتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو دعائیں خیر دیتا ہے، جناب اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو عیادت کرنا سنت ہے، اور اس سنت کا نفسیاتی فائدہ کتنا خوبصورت فائدہ ہے۔ تو گھوم پھر کے بات ادھر ہی آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نفسیاتی بیماریاں دور نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، یا آپ سے کوئی پیسہ نہ لیں، ہزاروں روپے لیں، لاکھوں لیں، کروڑوں لیں، یہ اسلامی تعلیمات پر اگر آپ کو نہیں لائیں گے تو اب مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جو وہ دوائیاں دیتے ہیں وہ خود بولتے ہیں، ان دوائیوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، وہ دوائیوں کا مستقل استعمال ایک الگ مستقل نفسیاتی دباؤ ہے۔ اچھا جی، عیادت کرنا، آگے چلتے ہیں جی۔ انسان کی بے شمار ذہنی پریشانیوں کا اور نفسیاتی مشکلات کا حل کیا ہے؟ ایک اور حل، وہ ہے اپنے رابطوں کی اصلاح۔ چوتھے نمبر پہ پوائنٹ آج کا کیا ہے؟ روابط کی اصلاح، رابطے کی اصلاح۔ اب اس کے اندر مختلف باتیں ہیں۔ انسان کی ذہنی پریشانیوں کا، نفسیاتی مسائل سے نکلنے کا ایک بہترین حل کیا ہے؟ روابط کا صحیح ہونا، رابطوں کا ٹھیک ہونا۔ اب رابطے کن کن سے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا انسان کا اپنے پروردگار سے رابطہ، سب سے پہلا رابطہ بندے کا رب سے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، جس بندے کا رب سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ جس کا پروردگار سے تعلق، اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بے چین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرا رب سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام بے چین نہیں تھے، آزمائشیں پریشانیاں وہاں بھی بڑی آئیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے بدر کے میدان میں، لیکن دل پریشان نہیں تھا۔ کیوں؟ رابطوں کا ہم نے غور کرنا ہے۔ انسان کا رب سے کیا تعلق؟ دن میں کچھ وقت ہے ذکر مراقبے کے لیے، یاد الہی کے لیے، نمازوں کے لیے کہ نہیں؟
اس پہ غور کرنا ہے. یہ ہمارے نفسیاتی علاج بتائے جا رہے ہیں ہمیں. پھر رابطوں میں دوسرا پہلو، یہ ایک دائرہ ہے نا. دوسرا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق. ہم انسان ہیں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے روابط کیا ہیں؟ اب اس پہ چلے جائیں تو 2 گھنٹے اس پہ بھی لگ سکتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق کیسا ہو، والدین کے ساتھ کیسا ہو. حلال اور پاکیزہ تعلق جتنے خوبصورت اور بہتر ہوں گے اتنی زندگی بہتر ہوگی. جتنے حرام پاکیزہ بالخصوص نامحرم کے تعلقات یہ زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نفسیاتی مریض پیدا ہوں گے. چلو جی 1 منٹ کے لیے مان لیا کوئی مرد خدا نہ خاصا کسی حرام تعلقات میں مبتلا ہے، وہ کہے جی میں تو انجوائے کرتا ہوں، تو اس کی بیوی اور اس کے بچے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں کہ نہیں؟ بالآخر اس کو نفسیاتی مریض بیوی کا اور نفسیاتی مریض بچی کا، بیٹے کا، اولاد کا، ماں کا، پیچھے والوں کا تو سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میرا اس سے تعلق ہے گھر کے باہر کی بات ہے، نہیں، گھر کے باہر کی بات نہیں ہے. آپ گھر کے باہر جب منہ مار رہے ہیں تو پیچھے تباہی ہے. اور آج کل کتنی جگہوں پہ یہ معاملہ ہے. تو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق. پھر اسی تعلق میں بہو کا ساس کے ساتھ تعلق. آج سورہ انفطار اور سورہ تکویر کی تفسیر کے بیان میں آیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں مارے گئے. تو اس کے اندر احکامات میں لکھا ہوا تھا 4 مہینے کا اگر کسی کا حمل ہے اور 4 مہینے سے زیادہ گزر گئے تو روح اندر پھونک دی گئی. اب حمل کو ختم کروانا یہ حرام گناہ کبیرہ قتل انسانی. وہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی حاملہ عورت کو اتنی زور سے مارے کہ بچہ پیٹ میں مر جائے تو دیت ادا کرنی پڑے گی. تو جب یہ چیزیں لکھی ہوئی تو دل میں ایک خیال آیا، اور وہاں میں نے اس کلاس میں جو طالبات تھیں ان کو کہا کہ یہاں معرف القرآن کی اس جگہ پہ یہ بات لکھی تو نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی ساس نے اپنے گھر میں بہو کو ٹینشن کا ماحول دیا ہوا ہے، یا شوہر نے یا سسرال والوں نے یا کسی جگہ بھی ایسا ٹینشن کا ماحول دے دیا اور اس سے اسقاط حمل ہو گیا، DNC ابورشن اس طرح کے معاملات آ گئے، تو وہ کیسے اس دائرے کار سے باہر نکل سکتے ہیں کہ جب تھپڑ مارنے سے کوئی چیز مارنے سے نقصان ہو جائے تو دیت ادا کرنی ہوگی. تو مینٹل ٹارچر تو بعض مرتبہ جسمانی تکلیف سے زیادہ ہوتا ہے. تو انسانی روابط پہ تو کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. تو چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ ہمارے جو رابطے ہیں ان کی اصلاح. چوتھا پوائنٹ کیا چل رہا ہے؟ رابطوں کی اصلاح. رابطوں کی اصلاح میں 2 پوائنٹ ہے. نمبر 1 بندے کا رب سے تعلق، وہ کیسا ہے؟ نمبر 2 ہمارا دوسرے انسانوں سے تعلق. دوسرے سے انسانوں کے تعلق میں جو حلال اور پاکیزہ تعلق رب نے بنائے جن کے بارے میں پوچھ ہوگی ان کے بارے میں مکمل خیال رکھنا، اور وہ جو حرام ہے ان سے مکمل بچنا. اس پر آئیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو نفسیاتی مریض بننا ہی بننا ہے. ہم نہیں بنیں گے اگر کوئی فرق. ایک آدمی کہے نہیں میں نہیں بنوں گا، اول تو جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اگر چلو مان بھی لیا تو اس کے پیچھے والے تو بن رہے ہیں. اب انسانی رابطے میں ایک بات اور، وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے انسانی رابطوں کو خوبصورت بناتی ہے؟ اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. فرانس کا ایک شاعر ہے، اس نے ایک عجیب جو ہے نا وہ بات کہی. مارٹن اس کا نام ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ریسرچ ہے اور بظاہر ٹھیک لگتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان نے اگر دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہو، اپنی بات لوگوں میں منوانی ہو، پر اثر زندگی گزارنی ہو، تو اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: مادی وسائل کی، افرادی قوت کی، اور تیسرا یہ کہ اس کے جو قریب کے لوگ ہیں، رشتہ دار اور اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے کولیگز ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، مخالفت نہ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ 3 باتیں مل جاتی ہیں تو وہ یقینی طور پر اس کا بہت چانس ہے کہ دنیا کے اوپر وہ
ایک مضبوط زندگی گزارے. کون سی 3 چیزیں؟ اس کے پاس مال پیسہ ہو، افرادی قوت ہو، اور پھر اس کے چاہنے والے، اس کے کولیگ، اس کے ماتحت، اس کے رشتہ دار جو قریبی ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے حق میں ہوں، وہ مخالفت میں نہ ہوں، تو وہ کر لیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ آگے عجیب بات کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. مادی وسائل آپ کے پاس نہیں تھے، قیصر و کسریٰ اور دوسروں کے پاس تھے. افرادی قوت بھی آپ کے پاس تھوڑی تھی، اور آپ کے تو قریب ترین رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے تھے. ابو لہب ہے اور کتنے اور ہیں، ابو جہل ہے، اور کتنے مکے کے سارے لوگ تقریباً دشمن ہو گئے. وہ ایک کافر کی زبان یہ بات سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 3 چیزیں چاہیے جس سے آپ اوپر ہو سکتے ہیں. اور نبی علیہ السلام بہت اوپر گئے، اتنا اوپر گئے کہ اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکا، اور آپ کے پاس تینوں چیزیں نہیں تھے. پھر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اخلاق تھے. جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں اخلاق تھے کہ آپ نے اخلاق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کو کراس کر دیا. کیسی عجیب بات ہے. تو آج کا بیان روٹین کا بیان نہیں ہے، یہ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ سنیے گا. یہ کئی گھنٹے سوچ کے سمجھ کے مانگ کے تیار کر کے اللہ سے مانگ کے بزرگوں سے پوچھ کے اور استاد الحدیث مولانا جامع شرفیہ کے جو ہے مولانا یوسف خان صاحب ان سے پوچھ کے اور کئی اور لوگوں کے بیانات سن کے پڑھ کے یہ کر رہا ہوں. تو یہ بہت ساری چیزوں کا نچوڑ ہے. تو دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد مادی قوت، افرادی قوت اور چاہنے والے تینوں ہی نہیں. کیسے اللہ نے عزت دی؟ کس بنیاد پر؟ اخلاق. تو اخلاق تو ہم سب اپنا سکتے ہیں نا. اب کوئی یوں کہہ دے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پیسوں کی تو ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کہیں جی میرے پاس افراد نہیں ہے، ووٹ بینک نہیں ہے، تو اس کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. بھئی میرے رشتہ دار میرے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کی بھی بات نہیں ہے. اپنے اخلاق تو ہمارے ساتھ ہیں نا، اس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ نفسیاتی مسائل کا بہترین حل ہے. تو جواب کیا ہوا؟ جو شروع میں بات آئی تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے سینکڑوں نفسیاتی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اچھا جی، 5ویں بات، پہلے 4 پوائنٹس ہو گئے نا. 5ویں بات، عقائد اور نظریات کی درستگی. عقائد اور نظریے کی درستگی، اس کے بغیر بھی کام نہیں بنتا. یہ حقیقت ہے کہ انسان جب تک اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکتا جب تک کہ عقائد درست نہ ہوں. زندگی اور عقیدے کے درمیان اگر فاصلے حائل ہو جائیں تو زندگی اس مچھلی کی طرح تڑپتی ہے جو پانی سے باہر. زندگی اور عقائد کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں تو زندگی ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگتی ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا، روشنی اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اچھی زندگی کے لیے، نفسیاتی بیماریوں سے پاک زندگی کے لیے صحیح راسخ العقیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ پریشان خیالات اور عقیدے کا راسخ نہ ہونا، شکوک و شبہات میں پڑے رہنا، یہ بندہ نفسیاتی مریض ہوگا تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے عظیم صاحب توجہ سے سن رہے ہوں گے اس بات کو، بعد میں انہوں نے کامنٹس بھی دینے، ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں. یہ پی ایچ ڈی ہیں اور مختلف چیزیں میں ان سے پوچھتا ہوں، سیکھتا ہوں. یہ بتاتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں حیران ہوں تو اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیاروں کی صحبت میں رکھا ہوا ہے، ان کی دعائیں ملی بھی ہیں. دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو جس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، وہ نفسیاتی طور پر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا جی، آپ کہیں گے جی مولوی صاحب نے نفسیاتی مسائل چھیڑے ہیں تو ساری باتیں گھوم پھر کے دین پہ ہی لے کے آ رہے ہیں، اب کیا کروں، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، ملا کی دوڑ کیمبرج تک ہو گئی ہے، ہر جگہ ہو گئی ہے. لیکن گھوم پھر کے آنا ہم نے ادھر ہی ہے. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچنا ہے ہم نے. دیکھیں، ایک آدمی نفسیاتی طور پر بیمار ہے اور ایک جسمانی طور پر بیمار ہے، تو جب اپنے معالج کے پاس جائے گا، علاج کروائے گا، تو کیا کرے گا؟ اپنی چیز بتا کے، مرض بتا کے دوائی لے لے گا.
ڈاکٹر نے دوائی دے دی. اب اس کے بعد اس مریض کے کئی طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ وہ جناب آپ کا شکریہ مہربانی اور یہ آپ اپنی فیس لے لیجئے, میں بازار سے دوائی لے لوں گا, پرہیز بھی کروں گا, کھاؤں گا, آپ کا شکریہ. اب یہ عمل کیا بتاتا ہے, آپ بتائیے یہ طرز عمل اچھا ہے یا برا؟ صحیح عمل ہے نا. تو جب یہ اس کا شکر گزار ہوگا, دوائی خرید کے علاج کرے گا اور پرہیز کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ہو جائے گا. یہ صحیح طرز عمل. ایک دوسرا طرز عمل ہوگا, ایک مریض تھا روحانی یا جسمانی یا ذہنی, گیا علاج کروانے کے لیے, مرض بتایا, اس نے علاج دیا. اب رموز بتاؤ, یہ کیوں کھانی ہے, اس سے پہلے کھانے سے پہلے کیوں کھا, یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا. اب دل حجت اور خود اس کے اندر اتنی استعداد نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر اس کو سمجھائے اور اس کو سمجھ میں, ڈاکٹر کے بعد بھی اگر وقت نہ ہو, اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ نہ ہو اتنی استعداد کہ وہ اتنی گہری باتوں کو سمجھ سکے, کہ جی جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی میں تو نہیں کھاؤں گا. اب استعداد اس کے اندر پوری ہے نہیں اس کو سمجھنے کی, اور یہ پوری تقلید کرنے پہ آمادہ نہیں کہ جب تک مجھے نہیں سمجھاؤ گے تو میں تو نہیں کھاتا. اب یہ تقسیم اچھا ہے یا برا؟ برا. اس کو یہ شفا ملتی نہیں کیونکہ ہوا تھا. معاملہ ہے کہ جب انسان روحانی مریض ہو, علماء کے پاس مسائل لے کے جائے اپنے, وہ جو بتائے تو علاج کر لے, زیادہ باریکیوں میں مت جائے, کیونکہ جو باریکیوں میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو جو تقلید کرتے ہیں نا, اسلامی احکامات کی پابندی شوق کے ساتھ, آگے چھٹا پوائنٹ ہے, اسلامی احکامات کی پابندی شوق سے رغبت کے ساتھ کرتے چلے جانا, یہ نفسیاتی مریض نہیں بنتا. اور جو اسلامی احکامات کے بال میں سے کھال نکالنے کی کوشش کریں, جیسے آج کل میڈیا پہ ہو رہا ہے, نیوز میں ہو رہا ہے, ایک شیعہ کو بٹھایا, دیوبندی کو بٹھایا, کسی اور کو بٹھایا. اب جناب اس کے اوپر فکری طور پر, نظریاتی طور پر پریشان کو بیدار کیے جا رہے ہیں, اور یہ چیز اس کو دے رہی ہے کہ ہم نفسیاتی مریض بھی بنے. تو اسلامی احکام کی صحیح طریقے سے تدبیر اور پابندی ہمیں نفسیاتی مراحل سے بچاتی ہے. اور جو بال کی کھال نکالنے میں لگتا ہے, اس کی کھال پھر پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے. یہ بھی مثال کے ساتھ آپ کو بات کر دی. اچھا جی, اب 4 منٹ رہ گئے ہیں, موضوع 10-12 منٹ کا باقی ہے, پورا کر لوں یا اس کو چھوڑ دوں؟ پورا کر لوں, پھر پانی ذرا میں پینا. آپ لوگ درود شریف پڑھیں. بڑے سے خطبے میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کی کامل ترین جو ہستی ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ, اور ہم لوگ تصوف پہ عمل کرنے والے یہ کوئی نہ کوئی درجہ حاصل کر سکتے ہیں. نبی السلام کا درجہ تو انتہائی آگے کہنا, وہاں تک تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا پہنچے, لیکن ہم ادھر اس راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال نفس مطمئنہ کا تعلق اطمینان سے ہے. اب آ جاتا ہے اطمینان کیا ہے. اطمینان دو پہلو, ایک ذہنی اور ایک قلبی. اطمینان کے دو رخ, ایک ذہنی رخ ہے اور ایک قلبی رخ ہے. ذہنی کیا ہے, ذہنی اطمینان کے ہیں, ذہنی امن کے ہیں, یا ذہنی سکون کے ہیں, لفظ کوئی بھی لے لیں. اسی طرح قلبی سکون یا قلبی اطمینان جو بھی نام لیں. تو ذہنی امن کیا ہے جناب, ذہنی اطمینان کیا ہے؟ ذہنی اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ عقائد کی کامل پختگی. کہیں گے مولوی نے مولوی اللہ کرنی ہوتی ہے. جناب ذہنی اطمینان یاد رکھ لیجئے, عقائد کی صحیح پختگی کے بغیر ذہنی اطمینان مل ہی نہیں سکتا. کیا بات؟
کہ انسان کا دل جم جائے کہ اللہ کا ہے، کائنات میں وہ فعال لما یرید وہی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں وہیں سے بہت سے سوالات کے جواب کے پاس نہیں ہے، وہ ذہنی اطمینان ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ قسم کھا لیتا ہوں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، یہ صرف مسلمان کو مل سکتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یہ نفس مطمئنہ کے اندر شامل ہے، یہ کافر کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کے لیے عقائد کی پختگی اور جو ذہنی خیالات ہیں، جو خلجان کافر کے اندر ہے، وہ ان سوالات کا صحیح جواب حاصل کرنے والے انسان کو بھی وہ کون سے ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہیں، ایک ہیں، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، لوٹ کے وہی جانا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اس کو کہا جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، سب کچھ کو چھوڑ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ جتنا راسخ ہوگا نا اتنا ذہنی سکون ہوگا، جتنا یہ چیز کمزور ہوگی، شکوک و شبہات، پتہ نہیں ہے نہیں ہے کیا ہوگا، یہ سب چیزیں ذہنی سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ کاش کہ یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے، جس کا اطمینان مکمل ہے، عقائد پختہ اور صحیح ہے، بالکل پکچر کلیئر ہے، اس کا ذہن پرسکون، اور جس کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کی مثال کیسے؟ اس کی مثال صحرا میں جانے والے اس مسافر کے مانند ہے جو راستہ بھول چکا ہو، یادداشت بھی بھول چکا ہو، نہ اس کو یہ یاد ہو جانا کہاں ہے، نہ یہ پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اس سے ہو سکتا ہے صحرا کے اندر ایک شخص ایسا ہو جو راستہ بھول چکا ہو اور اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، جانا کہاں ہے، کیوں جانا ہے۔ جب یہ سوالات نہیں ہوں گے اس کو سکون ملے گا؟ یہ تو نہیں مل سکتا۔ تو کافی صحرا میں گم ہو جانے والے ایک شخص کی مانے تو نفس مطمئنہ کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں، ایک ذہنی سکون، ذہنی سکون کے لیے بنیاد کیا ہے؟ عقائد کی پختگی، کہ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر۔ نمبر 2 قلبی اطمینان، قلبی اطمینان، قلبی اطمینان سے بھی کام نہیں ہوتا نا، ذہنی بھی چاہیے ہوتا، تو ذہن کا محسوس کیا، ذکر ہو گیا، قلبی اطمینان یہ کیا ہے؟ قلبی اطمینان کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے، قرآن کی روشنی میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم، حزن اور خوف، ان دونوں سے امن، یہ دونوں نہ ہو قلبی اطمینان ہوتا ہے۔ اگر خوف ہے تو بھی قلبی اطمینان نہیں ہے، اور اگر غم ہے تو تب بھی قلبی اطمینان نہیں ہے۔ اب یہ کیسے دور ہوگا جی؟ جناب، جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پہ توکل نہیں ہوگا تو قلبی اطمینان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہے بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، مجھے نعمت ملی تو خیر ہے، اگر نعمت چھین لی گئی تو خیر ہے، اولاد دے دی تو خیر ہے، کسی کو نہیں دی تو اس کے لیے وہ خیر ہے، کسی کو مال دیا تو خیر ہے، کسی کو آزمائش آ گئی مال کے اوپر تو اس میں خیر ہے، وہی اللہ کی طرف سے، اللہ والے کی طرف سے تو خیر ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے قلبی اطمینان کا، کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے انعام ہے، میرے لیے ہے۔ جب یہ سوچ اور عقیدہ اور نظریہ ہوگا تو قلبی اطمینان ہوگا، ورنہ اس کے بغیر قلبی اطمینان نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ شروع میں ساری آیات آپ کو پڑھ کے سنائی، تو ان آیات کو ایک دفعہ پھر اس روشنی میں سن لیجیے۔ قرآن مجید کے اندر آیات آتی ہیں سورہ فجر کی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کو جو نعمت عطا فرما دے، اللہ نے مجھے بڑا کرام کیا، حالانکہ وہ آزمائش کے لیے ملی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت تھوڑا کمی دے دے وہ بھی آزمائش کے لیے کرتا، اللہ نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اچھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں،
آج کل کے زمانے میں گھڑیاں ڈیجیٹل آ گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. پہلے زمانے میں بعض گھڑیاں ہوتی تھی جس میں پینڈولم لگا ہوتا تھا، ایسے وہ ہلتا تھا. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہر انسان کی کیفیات کبھی کبھی ادھر ہوتی ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کہ بالکل چٹان کی طرح مضبوط ہو کے جم جاتے ہیں، ان کو حالات کا پینڈولم ادھر ادھر نہیں کرتا. یہ تو حالات کے تغیر تو جگہ جگہ آتا ہے. اب ذرا وہ آیات ذرا سنیے. وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. کہ جب ہم انسان کو نعمتوں کو بدل دکھاتے ہیں تو فرح بها، بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور جب واپس لیتے ہیں تو کفور، بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب نعمتوں کا ذائقہ دیتے ہیں اور پھر چھین لیتے ہیں، نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، تو یہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن الشر فيئوس قنوط. اس کے اندر تو ایسا خوبصورت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. کیا مطلب؟ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مال، نعمت اور خیر مانگتے ہی رہتا ہے، مانگتے ہی رہتا ہے. یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی. ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر لمحے جب مانگے گا مانگے گا. انسان کی عادت، نفسیات اللہ نے قرآن میں فرما دی. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. کی طلب میں لگا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بالکل مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خوشی، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ. یہ کیا؟ اس کو ذرا بات کو میں مکمل کروں. پینڈولم کی جو مثال دی نا، انسان ہے. جو انسان پینڈولم کی مانند ادھر ادھر ہوتا رہے گا یہ پریشان رہے گا. یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے کہ نعمت ملی پینڈولم خوشی کی طرف ہو گیا، پریشانی آئی پینڈولم مایوسی کی طرف، ناشکری کی طرف ہو گیا. یہ انسان مطمئن نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں نہیں ہے. اس کو محنت کرنی ہے، ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے. اس کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اپنے پینڈولم کو مضبوط پلر بناتے ہیں کہ حالات آئیں چٹان کی طرح کھڑا ہو، خوشیاں آئیں، غم آئیں. جس طرح ایک دریا کے اندر ایک مضبوط چٹان ہوتی ہے، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، اس سے اپنا سر ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ. پتھر آتے ہیں وہ جا کے اسی سے اپنا سر پھوڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں یا واپس برف ہو جاتے ہیں، وہ چٹان کھڑی ہوتی ہے. تو جو انسان حالات کے تغیر سے جتنا ادھر ادھر ہوگا پینڈولم کی مانند، یہ بھی پریشان رہے گا. یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے، قلب مطمئن اس کو نہیں ملے گا. اور جو مضبوط ہو کے کھڑا ہو کہ نیکی ملی، خیر ملی، نعمت ملی تو اللہ کی طرف سے ملی، میرا کون سا کمال ہے؟ خیر اس کے ہاتھ میں، خیر اس نے عطا کر دی. غم آیا، پریشانی آئی، اولاد کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، رب کی طرف سے. اس پوزیشن کے اوپر جو بندہ استقرار، استقلال، مضبوط ہو کے کھڑا ہوگا، یہ ہے نفس مطمئنہ. یہ بھی نفسیاتی چیزوں سے نکلے اور یہ ذکر کے راستے سے ہوگا. ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور اگلے ہی دن دوسرے کا انتقال ہو گیا. 48 گھنٹوں میں 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب عیت کے لیے گئے تو چہرہ اسی طرح حشاش حشاش خوش، اسی طرح چمک رہا تھا چہرہ، اسی طرح چہرہ چمک رہا تھا. بڑے حیران. اصل میں یہ کیا ہوتا یہ ہے کہ حضرت جی نے اس کی مثال دی تھی. حضرت نے فرمایا کہ چند بھائی تھے، تو ایک آدمی جو ہے نا سعودی عرب جا رہا تھا لمبے عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے. تو اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے باقی بھائی آئے. تو جو باقی بھائی آئے تھے، جس وقت اس کا ٹیک آف کا وقت تھا، وہ اندر جا رہے تھے امیگریشن کے لیے. تو ایک بھائی مطمئن تھا اور ایک رو رہا تھا. 3 بھائی تھے. ایک ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب تھا. اس کو چھوڑنے کے لیے 2 آدمی آئے، 2 صغیر بھائی تھے. چھوڑتے وقت ایک آدمی خوش تھا، مسکرا رہا تھا اور بڑے آرام سے اس نے اس کو سی آف کیا. دوسرا دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کو اپنے اس بھائی سے شدید محبت بھی تھی.
اب ایک رو کیوں رہا تھا اور ایک خوش کیوں تھا، کیوں نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی بتا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ رو نہیں رہا تھا، اگلے مہینے اس کے کام کی ویزا تھا، سوچ رہا تھا اس نے اگلے مہینے وہیں جانا تھا، اور جو دوسرا تھا اس میں یہی رہنا تھا، وہ سوچ رہا تھا جدائی ہمیشہ کی ہو گئی۔ تو جس کے دل میں تھا کہ میرے اس پیارے بھائی سے جدائی ہمیشہ کے لیے ہو رہی ہو، اور جس کے دل میں تھا کہ میں نے بھی چلے جانا ہے، کیوں رہا؟ وہ تو اللہ والے کہ 48 گھنٹے میں 2 بیٹوں کا انتقال ہوا اور غم پوری طرح سے ہوا۔ غم ہے، ایسا نہیں کہ غم نہیں ہوتا، اس کی مثال ابھی بتاتا ہوں۔ تو کیا پوزیشن تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی وہ ایک سعودی عرب گیا تو کسی عالم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، ختم تو نہیں ہوگا؟ لیکن میرے دونوں بیٹے اس عالم سے دوسرے عالم میں گئے ہیں، ختم تو نہیں ہوگا؟ میں نے بھی وہیں جانا ہے، میرا بھی ٹکٹ کٹا ہوا ہے، کسی کو میرے بھی وہیں جانا ہے، جدھر وہ چلے گئے تو لوگ کس بات کا؟ تو یہ ہاں، اب یہ کہا جائے کہ نفس مطمئنہ والوں کو حالات سے اثر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، وہ طبعی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ نے کاٹ لیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، طبعی طور پر رنج ہوتا ہے، لیکن دل وہی کھڑا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بے اصول بنود نہیں ہوتا، کھانا غفور نہیں ہوتا، یہ نہیں کہتا اہانا میرے رب نے میرے دل رسوا کر دیا، وہ یہ نہیں کہتا، کہتا میرے رب۔ تو نفس مطمئنہ کے لیے 2 چیزیں آ گئی، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ ذہنی سکون کے لیے عقائد کی پختگی، ان کا استحضار، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کرسٹل کلیئر ہو، ذہنی سکون۔ اور قلبی سکون کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، حالات کی خوشی اور خوف سے نکل کر اللہ کے ساتھ بن جائے، حالات آئیں تو شکر ادا کرے، آئیں تو صبر کرے، اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، ایسے نہ لڑکتا بھڑکتا رہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کی مثال، اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر مراقبہ، اس کی کثرت، اللہ والوں کی صحبت، یہ بے شمار نفسیاتی مراحل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی صحت عطا فرمائے، ہر طرح کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بیت پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، خیال کرتے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے. یا اللہ یہ آپ کے بندے بندی قریب سے چل کے آنے کو اپنے درس قرآن.com www.درسقرآن.com